وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه عصر عاشور ہے. اے جبریل کہاں ہو؟ حسین آواز دے رہے ہیں کہاں ہو؟ ہاں میرے عزیز، 10 دن تک مسلسل آپ شہزادی کی بارگاہ میں متے رہے اور آج شام غریباں کے بعد آپ اپنے بچوں کے ساتھ آرام سے سو جائیں. زحمت ختم مالک علی اور فاطمہ کی اولاد کو آج کے بعد شروع ہے. آج کے بعد اکیلی زینب ہے. میں عصر عاشور ہے، اپنے آپ کو بس ایک لمحے کے لیے کربلا لے چلے. اب آقا حسین خیمے میں اب کوئی نہیں ہے. آخری شہید آقا علی اصغر تھے اور وہ بھی نہیں ہے. یقیناً آپ نے عمل عاشور کیا، آپ نے احساس کیا کہ کیوں آپ 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں اور 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہیں. قسم خدا کی جو کیفیت سید الشہداء کی علی اصغر کی لاش پر ہے، وہ کیفیت علی اکبر کی لاش پر رہی تھی، حضرت عباس کی لاش پر رہی تھی. قیامت تک آنے والے شیعوں کو بھی اگر صدا دی تو ننھی سی لاش کو ہاتھ میں لے کے آواز دی، شیعتی یا لیتکم فی یوم عاشور. اے میرے شیعوں، کاش عاشور کے دن ہوتے. کیف استسقی لطفلی، کس طرح سے میں اپنے معصوم بچے کے لیے ساقی کوثر کا نال پانی طلب کر رہا تھا. یقیناً سید الشہداء سلام اللہ علیہ، آقا امام حسین سلام اللہ علیہ کے مسائل کے سلسلے میں عصر عاشور سے متعلق پوری تفصیل سے گفتگو. والعصر ان الانسان لفی خسر. قرآن کریم نے جس طرح سے مسائل بیان کیے، میں قرآن کریم کے حوالے سے مسائل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. والعصر، مجھے وقت عصر کی قسم، میرے معبود کس وقت عصر کی قسم؟ اس وقت عصر کی قسم جس وقت عصر کو میرا حسین 1999 زخموں کے باوجود میرے سجدے میں تھا. والفجر ولیالی العشر، مجھے قسم ہے اس فجر کی اور ان 10 راتوں کی. میرے معبود کن 10 راتوں کی قسم کھا رہا تو، اور کس فجر کی قسم کھا رہا؟ اس فجر کی قسم جس فجر کو صحرائے کربلا میں میرے حبیب کے شبیہ نے آخری اذان دی تھی. ولیالی العشر، اور ان 10 راتوں کی قسم. میرے معبود کن 10 راتوں کی قسم؟ ان 10 راتوں کی قسم جن 10 راتوں کو میرے عرش کے گوشوارے حسین نے میرے نام کی بقا اور میرے دین کی بقا کے لیے اپنا پورا سرمایہ لے کے میدان عمل میں اترے تھے. یہ واقع کر چکی اسی سورہ کا دوسرا نام سورۃ الحسین ہے. تفصیل نمونہ دوسرا نام، والفجر کا دوسرا نام سورۃ الحسین ہے. اس کی آخری آیت پر میں گفتگو کروں گا. اس کے بعد آپ کی التماس دعا کی زحمت ختم.
یا ایتها النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہے۔ ارجعی، پلٹا، بس میرے محبوب پلٹا میری بارگاہ میں۔ ارجعی الی ربک راضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میرے حسین آنکھ کھول کے دیکھ لے کون کون آپ کے پاس آئے ہیں۔ فادخلی فی عبادی، 51 روایتیں مجلسی نے اس آیت کی تفسیر میں نقل کی ہیں، 51 روایتیں۔ کون آئے تھے؟ شیخ عباس حمی کی پوری کتاب ہے نفس المحمون۔ فاطمہ آئی ہیں، پیغمبر خدا آئے ہیں، علی مرتضیٰ آئے ہیں، حضرت امام حسن مجتبیٰ آئے ہیں۔ میں ایک روایت جو آقا حسین کی روانگی کے سلسلے میں مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، اتنا بڑا عالم، اس قدر جل قدر عالم، خدمت اہل بیت کرنے والا، جب زیارت اربعین کے لیے گیا تو کہتا کہ میں زیارت اربعین پڑھ کے، رات کو زیارت پڑھ کے میں آیا، میں مسافر خانے میں تھا، میں مسافر خانے میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹا تھا، میں نے بس آنکھ ابھی لگی نہیں تھی، میں نیم بیداری میں تھا، میں نے دیکھا شہزادی کونین سلام اللہ علیہ تشریف لائی ہیں، اور شہزادی فرماتی مجلسی تو نے ہماری بڑی خدمت کی ہے، مگر میرے حسین کے رخصت آخر کو پوری طرح کیوں نہیں لکھا؟ تو میں نے کہا شہزادی، میں نے آقا کی رخصت آخر جو بھی کتابیں مجھے ملی تھی میں نے کوشش کی ہے، نہیں مجلسی، ایک روایت تجھ سے رہ گئی ہے، جب تو صبح زیارت کے لیے چلا جا، زیارت کر کے جب تو واپس آ جا تو سامنے دکان کھلی ہوگی، اس دکان پر چلا جا، وہاں پر ایک کتاب ملے گی، وہ کتاب جس کو میرے حسین نے ابو مخنب سے خود لکھوایا تھا، اس کتاب میں دیکھ لے، تو نے ایک روایت تجھ سے رہ گئی ہے۔ مجلسی کہتے ہیں کہ جب میں صبح ہوئی، اب میں کیا سونا تھا، اس خواب کے بعد بیدار ہوا، میں گیا آقا حسین کی بارگاہ میں اور تڑپ کے رات بھر روتا رہا۔ جب فجر ہو گئی، نماز فجر پڑھنے کے بعد جب طلوع آفتاب کے بعد میں آیا تو وہ دکان کھلی ہوئی تھی، اس دکان میں ایک کتاب ملی جو قلمی نسخہ تھا، جس کو ابو مخنب نے کربلا میں اپنے ہاتھ سے لکھا تھا۔ یہ وہ جل قدر صحابی ہے، جب سارے اصحاب جا کے شہید ہو گئے تھے تو اس نے آ کے قدموں پر لے کے کہا مولا سب شہید ہو گئے اور میں رہ گیا ہوں، میں بدقسمت ہوں، مجھے آپ اجازت دے میں شہید ہو جاؤں۔ تو آقا سید الشہداء سلام اللہ علیہ نے اس جل قدر صحابی سے فرمایا تھا، ابو مخنب تجھے پتا ہے میرے نانا نے کیا فرمایا؟ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، علماء کی روشنائی شہداء کے خون سے افضل ہے، تو میری شہادت کو قلم بند کر، اور جتنے شہداء کا درجہ ہے ان سب کا درجہ ایک طرف، تیرا درجہ ایک طرف، تو واقعی کربلا کو محفوظ کر لے، تیری شہادت کا درجہ دینے والا حسین میں دوں گا، تو اپنے درجے سے نہ گھبرا۔ تو یہ قدموں پر گرا، کہا فرزند رسول مگر دل کو تسلی نہیں ہوتی ہے کہ آپ کے شہزادے جا کر میدان میں شہید ہو جائے، میں زندہ رہوں، میں کس طرح سے زندہ رہوں؟ نہیں، میرا حکم ہے، میں تمہارا امام ہوں، میرا حکم ہے، تم اپنے قلم سے میرے واقعات کو لکھو۔ مستند ترین ابو مخنب، یہی مستند ترین روایات ہے جو اس سے روایات نقل کی گئی ہیں۔ ایک دوسرا راوی حمید ابن مسلم ہے، یہ حمید ابن مسلم یزید کی طرف سے تھا، ابو عبیداللہ ابن زیاد لعنت اللہ علیہ نے اس کے ذمہ لگایا تھا جو کچھ بھی ہو تم لکھو۔ گویا دو طرف سے لکھنے والے تھے، ایک خود آقا حسین کی طرف سے اور دوسرے یزید ملعون کی طرف سے۔ یزید ملعون کی طرف سے لکھنے والے نے لکھ کے عبیداللہ ابن زیاد کو دیا، مگر جب حضرت مختار نے اس کو گرفتار کیا حمید ابن مسلم کو، تو اس نے پورا واقعہ شروع سے آخر تک حضرت مختار کے سامنے بیان کیا۔ اس بنا پر مختار کے سامنے جتنے لکھنے والے تھے انہوں نے حمید ابن مسلم کی زبانی ان واقعات کو لکھا ہے۔ دونوں میں یہ واقعہ ملتا ہے۔ جب مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں جب گیا تو دکان کھلی ہوئی تھی، اس دکان پر گیا تو قلمی نسخہ ملا، ابو مخنب کا قلمی نسخہ ملا۔ اس قلمی نسخے میں ایک روایت جو مجھ سے رہ گئی تھی، وہ روایت کیا تھی؟ جب آقا سید الشہداء سلام اللہ علیہ شہزادیوں سے رخصت ہوئے، شہزادی زینب کو، حضرت ام کلثوم کو، حضرت رباب کو، سب کو، حضرت ام لیلا کو، سب سے رخصت دے کے چلے۔ جب چلے ہیں تو آخر میں جس سے رخصت ہوئے
وہ سکینہ تھی. سکینہ کو گود پہ لیا. جب گود پہ لیا تو شہزادی نے گلے میں ہاتھ ڈالے, کہا بابا نہیں جائیے, بابا چاچا گئے نہیں آئے, بھائی علی اکبر گئے نہیں آئے, بابا نہیں جائیے, نہیں جائیے بابا. تو اپنی لال کو آقا ابا عبداللہ حسین نے اپنی لال کو سینے سے لگایا, میری جان مجھے جانے دو, اس لئے کہ نانا بھی منتظر ہیں, بابا بھی منتظر ہیں, ماں فاطمہ بھی منتظر ہیں, بابا مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں بابا. ننھے سے ہاتھ جوڑ کر, آپ جانتے ہیں کہ آقا حسین درست ہے کہ حضرت علی اکبر کی بھی آپ کی اولاد, امام زین العابدین بھی آپ کی اولاد, حضرت علی اصغر بھی آپ کی اولاد, حضرت فاطمہ کبریٰ بھی آپ کی اولاد, مگر امام حسین کا یہ ارشاد کہ وہ گھر مجھے پسند ہے جس میں میری سکینہ ہو. اس کی وجہ کیا تھی؟ 3 سال کی بچی تھی, آقا حسین کی گود میں بیٹھتی تھی. جب آقا حسین کہیں جانے کا ارادہ کرتے تھے اور کھڑے ہوتے تھے تو آقا حسین سے پہلے دامن سے اٹھتی تھی, اٹھ کے جاتی تھی. جا کے مجلسی لکھتے ہیں, جا کر یہ معصوم بچی کیا کرتی تھی, اپنے آستینوں سے آقا حسین کی جوتے یوں صاف کرتی تھی, صاف کر کے بابا کے سامنے رکھ دیتی تھی. آقا حسین اس منظر کو کبھی نہیں بھول سکتے کہ معصوم بچی اپنے ننھے سے ہاتھوں سے جوتے صاف کر کے بابا کے سامنے رکھ لے گے. آج وہی بچی کہتی ہے, بابا میں کس کی گود میں بیٹھ جاؤں گی, بابا میں کس کے سینے پر سو جاؤں گی, بابا میں پیاسی میں لے جائیے. جب آقا حسین نے منایا اور منا کے شہزادی زینب کو بلایا, بلا کے شہزادی سکینہ حضرت زینب کے حوالے کیا, کہا میری اس بیٹی کا بہن خیال رکھنا, اس لیے کہ آپ کو پتا ہے میری بچی میرے سینے پر سو کے پلی ہے. ہاں حسین میں پوری طرح خیال رکھوں گی. مگر جب آپ میدان کی طرف چلے تو شہزادی زینب کے سامنے معصومہ نے ہاتھ جوڑے گا, پھوپھی اماں ایک دفعہ مجھے اترنے دے دے, مجھے چھوڑ دے زمین پر. شہزادی نے جب بچی کو زمین پر چھوڑا تو آقا حسین ذوالجناح پر سوار ہو کر بھی 2 قدم چلے تھے, چلتے چلتے ذوالجناح رک گیا. اور اس ذوالجناح کی خوبی دیکھیے, ذوالجناح جب چلتے چلتے رک گیا تو اس سے 2 مقامات پر حضرت نے ذوالجناح سے گفتگو کی. ایک جب فرات پر قبضہ کر کے فرات دریا یا فرات میں ذوالجناح اندر گیا ہے اور فرات میں پانی پینے کے لیے جب ذوالجناح نے سر جھکایا تو اس وقت آقا نے پوری گفتگو کی. میرے ہاتھ میں کتاب ہے نیچے, اس میں پوری گفتگو کی ذوالجناح سے. ہاں ذوالجناح پی لے, تو بھی پیاسا میں بھی پیاسا ہوں, مگر یہ ذہن میں رکھنا حسین اس وقت تک نہیں پی سکتا جب تک میرے معصوم بچے نہ پی لیں. راوی کہتا قسم خدا کی اسی وقت ذوالجناح نے سر اٹھایا, جو منہ میں پانی تھا وہ بھی باہر پھینک دیا, اس نے نہیں پیا. اور جب ذوالجناح پر سوار ہو کے چلتے چلتے ایک مقام پر رک گیا تو آقا حسین نے اس ذوالجناح سے خطاب کیا, عجب ہے اس گھوڑے کی, اگر پوری تفسیر والعادیات کی تفسیر اٹھا کے دیکھیے گا, اس گھوڑے کی جو فضیلت بیان کی یہی فضیلت کافی ہے. زیارت ناحیہ قدسیہ میں میرے آقا امام زمان روح الفدا جب ہر شب جمعہ آقا حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہ جو زیارت پڑھتے ہیں اس زیارت کا نام زیارت ناحیہ قدسیہ ہے. وہ قیامت کے مصائب ہے. وہ زیارت کیا ہے؟ وہ مصائب ہے. اس زیارت میں جہاں آقا نے امام حسین کو سلام کیا, حضرت علی اکبر کو سلام کیا, تمام شہداء کو سلام کیا, وہاں ذوالجناح کو سلام کیا ہے. سلام میرا اس وفادار گھوڑے پر کہ جو کوئی خیمے میں خبر دینے والا نہیں تھا شہادت کی, یہ گھوڑا تھا جس نے آ کے خبر دی. یہ حضرت آقا امام زمان روح الفدا کے جملے. جب چلتے چلتے رک گیا تو آقا حسین نے اس وفادار گھوڑے سے خطاب کیا, اے میرے وفادار گھوڑے کیا تو تھک گیا ہے کیا؟ بس اب چند لمحے رہ گئے, آخری خدمت انجام دے, اب بس میں تجھے نہیں تھکاؤں گا. تو اس گھوڑے نے اپنے سر کو جھکایا زمین کی طرف سر جھکا کے پھر بلند کیا. اور جب سر کو بلند کیا تو حضرت نے دیکھا کہ ماجرا کیا ہے. حضرت نے دیکھا ننھی سی بچی آ کر ذوالجناح کے قدموں کو روکا ہے, کہتی ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا. آقا سید الشہداء اترے ذوالجناح سے, یہی روایت رہ گئی تھی مجلسی سے, اترے ذوالجناح سے, اتر کے گود پہ لیا. گود پہ جب دیا تو ننھے سے ہاتھ جوڑ کے کہا, بابا میں نے پیاس کا ذکر کیا, چاچا گئے نہیں آئے, بھائی علی اکبر گئے نہیں آئے, بابا خدا کی قسم کھاتی میں پیاسی نہیں ہوں, بابا آپ نہ جائیے صحرا میں, مجھے
مجھے تنہا چھوڑ کے نہ جائیے. تو آقا حسین بچی کو سینے سے لگا کے فرماتے ہیں سکینہ مجھے جانے دو میری لال اس لیے کہ مجھے جانے دو اسی دین کی بقا حسین کے جانے میں ہے. مگر اب جب زینب آئی ہے سکینہ کو لینے کے لیے تو سکینہ اپنے دونوں بائیں بابا کے گردن میں ڈالے نہیں چھوٹ رہی ہے بچی نہیں باپ سے جدا ہو رہی ہے. آقا حسین نے آواز دی کس کو حضرت رباب کو آواز دی رباب آ جاؤ سکینہ کو لے لو. اب جب ماں آئی ہے تو دو منظر ایک فاطمہ کبریٰ سے جب جدا ہو رہے تھے مدینے سے اب آخر میں جب سکینہ سے جدا ہو رہے ہیں تو جب آقا ابا عبداللہ حسین جب جدا ہوئے شہزادی سے شہزادی کو لے کے زینب خیمے کی طرف چلی شہزادی سلام اللہ علیہا اور جب آقا جا رہے تھے میدان کی طرف دیکھا خیمے کے دروازے پر ایک اعرابی آیا ہے ایک دیہاتی آیا ہے. حضرت فضہ نکلی ہیں یہ اسی روایت میں آیا حضرت فضہ کا نام حضرت فضہ نکلی ہیں. اس نے آواز دی حسین کون ہے. حضرت فضہ نکلی ہے کہا تو کون ہے کہا میں مدینے سے آ رہا ہوں میں ایک مسافر ہوں. کیا بات ہے حسین کون ہے کہا وہ سامنے مظلوم جو کھڑے ہیں وہ حسین ہے. مگر وہ حسین ہے ہاں وہ حسین ہے. تو کہاں سے آ رہا میں مدینے سے آ رہا ہوں. کیا بات ہے میں مکے سے مدینہ گیا تھا مدینے سے جب میں کوفے کی طرف آ رہا تھا میں نے دیکھا چوراہے کے اوپر ایک نحیف اللاغر اور ناتوا بچی ہاتھ میں عصا لیے کھڑی تھی. میں جب قریب گیا تو کانپتی ہوئی قریب آئی مجھ سے پوچھا تو کہاں سے آ رہا کہا میں مکے سے آ رہا ہوں مدینہ. تو کہاں جا رہا کہا میں کوفہ جا رہا ہوں میں کوفے کا رہنے والا ہوں. میں نے جب مجھ سے ہاتھ جوڑ کے کانپتے ہوئی کہا اس کو دیکھ کے میں نے کہا معصومہ تو کون ہے کہا میں حسین ابن علی کی بیٹی ہوں. میرا ایک خط ہے میرے بابا کے نام پر مگر میں کیسے پہچانوں گا. جب تو میرا خط لے کے جائے گا تو میرے بابا کے دائیں جانب میرے چاچا ابو الفضل عباس ہوں گے میرے بابا کے بائیں جانب میرے بھائی علی اکبر ہوں گے اور سامنے قاسم اور محمد ہوں گے. میرے بابا کی پہچان یہ ہے کہ میرے بابا جوانان بنو ہاشم کے بیچ میں ہوں گے کرسی کے اوپر اور سب میرے بابا کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ بات میرے بابا کی پہچان ہے. اس مسافر نے کہا مگر یہ تو بتا دیے جس بچی نے یہ خط دیا تھا اس میں حسین کی نشانی کچھ اور بتائی تھی اور میرے ذمہ کچھ اور میری ذمہ داری ڈالی تھی کہ بس وہی حسین ہے. تو جب آقا نے دیکھا ایک مسافر خیمے کے دروازے پر آیا ہے پلٹ کے آقا ایک دفعہ پھر خیمے کے دروازے پر آئے اور جب خیمے کے دروازے پر آئے تو دیکھا اس کے ہاتھ میں ایک خط ہے. اس خط کو جب آقا حسین نے پڑھنا شروع کیا تو شہزادی نے خط کیا لکھا تھا ارباب اعزا السلام علیکم یا ابی بابا میری اس غریب و مریض بیٹی کا سلام قبول کیجئے. بابا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میری لال میں کوفہ جاؤں گا تو کوفے سے میں علی اکبر کو بھیج دوں گا میں تمہیں بلا لوں گا. بابا آپ سکینہ کو گود میں بٹھا کے مجھے بھول گئے. بابا علی اکبر کو بٹھا کے مجھے بھول گئے. بابا ساری شکایتیں جب پڑھ لی اس کے بعد جب آخر تک پہنچے تو اس مسافر نے کہا مجھ پر ایک ذمہ داری ہے. کہا کیا؟ اس نے کہا میرے چاچا عباس کے ہاتھوں کو چومنا میرے بھائی علی اکبر کے ہاتھوں کو چومنا حسین یہ سب کہاں ہے. تو ایک مرتبہ آقا حسین نے مدینے کا رخ کر کے آواز دی میری لال اب نہ تمہارا چاچا ہے نہ تمہارا بھائی علی اکبر تنہا تیرا بابا ہے. بس ارباب اعزا اب جب آقا حسین گئے ہیں تو اب پلٹ کے نہیں آئے. اب جب پلٹ کے نہیں آئے